اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ پیچھے میراث کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اس سے پیچھے یتیموں کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تو پچھلے 2 سپاروں کے اندر دوسرے سپارے میں جا کے نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، فرمایا اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے، اسے گناہ ہو جاتا ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو مردوں میں سے 4 گواہ جو ہے وہ تم اس پر مقرر کر لو، 4 گواہ جو ہے وہ گواہی دے لیں اس کی۔ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو پھر عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر روک کے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے، کوئی راستہ نکال دے، کوئی حل نکال دے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو زانی مرد ہو یا عورت ہو، جس سے بھی غلطی ہو جائے، اس کی جو سزا شریعت کے اندر مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے تو سنگسار کر دیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کر جو ہے وہ اس کو اس کی جان نکل جائے، تب تک اسے پتھر مارے جائیں گے جو شادی شدہ ہے۔ جو کنوارے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو اگر کنوارے لڑکے اور لڑکی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو کنوارا مرد ہو یا کنواری عورت ہو، اگر کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کے اندر 1 کوڑا بھی معاف نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، سب کو مارا جائے گا۔ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، یعنی یہ حد جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، جو سزا بیان فرمائی ہے کہ اگر زانی مرد ہے یا عورت ہے تو اس کا 2 ہی حل ہے، کنوارے ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس حکم سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت اگر غلط کاری کی مرتکب ہو جاتی ہے تو پھر فاشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 مرد جو ہے وہ گواہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو جس طرح سزا بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گواہ بھی اتنے بڑے رکھے ہیں۔ حالانکہ 2 گواہ ہونا قتل کے اندر بھی، تو 2 گواہ اگر گواہی دے دے تو قتل والا معاملہ حل ہو جاتا ہے، چوری کے اندر 2 گواہ گواہی دے دے تو چوری کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ عورت سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے، عورت سے یہ ہوا ہے کیونکہ اس میں اس کی خاندان کی جو ہے وہ بدنامی ہے، اس کے اندر اس کی اپنی زندگی کے اندر بدنامی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر 4 گواہ مقرر کیے ہیں۔ زنا پر غلطی ہو جائے تو اس پر 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ بھی مردوں میں سے ہو، کوئی عورت نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی اگر یہ غلطی بڑی ہے تو اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے گواہ بھی 4 چاہیے۔ اگر 3 بندے گواہی دے دیں اور کہ جی ہم نے دیکھا ہے اس کو غلط کاری کرتے ہوئے، تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ 2 بندے دے دے، گواہی دے دے، پھر بھی نہیں مانا جائے گا، ایک تو ویسے ہی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ 4 بندے ہوں، 4 بندے اگر دیکھیں اور دیکھنے کے بعد وہ گواہی دے جی ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو غلط کام کرتے ہوئے، تب جا کے ان 4 کی گواہی کو مانا جائے گا۔ 4 کو گواہی ماننے کے بعد جا کر عورت پر سزا جو ہے وہ، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں پر جو ہے وہ حد مقرر کی جائے گی، اس سے پہلے مقرر نہیں کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی اسلام کے اندر تو جو سنگسار کر دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی آج سے 2-4 سال پہلے افغانستان کے اندر، ایک عورت کو جو ہے وہ پتھر مارے گئے تھے اور پتھر مار مار کر اس کو جو ہے وہ اس کی جان ختم ہو گئی تھی۔ تو بڑا شور اٹھا تھا پوری دنیا کے اندر اس بات کا کہ دیکھیں جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، سراسر ظلم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر سزا اتنی بڑی رکھی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی اس سے زیادہ بڑی رکھی ہے۔
اگر 3 مرد کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اس کو دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تو 3 مردوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ الٹا مردوں کو جو ہے وہ مارا جائے گا کہ تم نے الزام لگایا۔ اسی طرح فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو حرامی کہہ دے نا، ہمارے ہاں تو یہ عام مسئلہ ہے نا، اگر کوئی شخص کسی کو صرف حرامی کہہ دے اور اگلا بندہ جا کے قاضی کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ جناب اس نے مجھے حرامی کہا، تو قاضی اس سے پوچھے گا بتا یہ کیسے حرامی ثابت کر۔ حرامی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا، فرمایا پھر ثابت کر تو نے اس کو حرامی کیوں کہا ہے۔ اگر قاضی کے سامنے اس کا حرامی ہونا ثابت نہ کر سکا تو 100 کوڑے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے کہ تو نے اس کو حرامی کیوں کہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسلام نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ سزا مقرر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ کیا کرو، اگر کسی عورت سے غلط کام ہو جاتا ہے تو پھر 4 بندے گواہی دے دیں، فَإِنْ شَاهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اسے کیا کرو اپنے گھر کے اندر قید کر کے رکھو، یعنی گھر سے باہر نہ نکل دے رہو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، جب تک مر نہ جائے تب تک اسے گھر کے اندر رکھو۔ لیکن یہ آیت تب کے حکم کی تھی جب جو ہے وہ دوسری آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کوڑوں والی سزا نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوڑوں والی سزا نازل ہو گئی اب یہ آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا تو وہ مر جائے گھروں میں بیٹھی بیٹھی جس سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اب رب نے راہ کیسے نکالا ہے؟ تو جب وہ آیت نازل ہونا الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا کہ اگر زانی مرد ہو یا زانی عورتیں ہیں ان کو کیا کریں، کوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد پاک کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، رب نے راہ نکال دی ہے، رب نے راہ نکال دی ہے۔ تو راہ کیا نکالی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حال ارشاد فرمایا کہ اگر زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے تو اسے کیا کرو 100 کوڑے مار کے ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ جب سزا ختم ہو گئی تو اب اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، نہ دنیا کے اندر اس سے پوچھا جائے گا، نہ اس کا آخرت کے اندر اس سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کے گناہ کی سزا اس کو مل چکی ہے۔ اگلی بات دیکھیں، واللذان یاتیانھا منکم فاعذوہما، اگر کوئی مرد کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے یا مرد عورت کے پچھلے مقام کی طرف سے آتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے فآذوہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان کو تکلیف دو، ان کو جو ہے وہ لطر پولا کیا جا سکتا ہے، ان کو یا تو مطلب امتحان و تشنیع کی جا سکتی ہے، آر دلائی جائے گی، قاضی چاہے تو اسے 20 کوڑے بھی لگا سکتا ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ لیکن زنا مرد اور عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر مرد کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو زنا نہیں کہا جاتا، اس کو اغلام بازی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اکثر لوگ اسے لوتی کہہ دیتے ہیں، لواطت کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں لوتی ہونا جو ہے یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کا نام ہے۔ من عامل عمل قوم لوط، یا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی شخص کسی کو لوتی کہتا ہے تو یہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی کی توہین ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے، اس کو اغلام بازی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے پچھلے مقام کی طرف سے اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآذوہما، ان کو کیا کیا جائے، قاضی جو ہے اسے 20 کوڑے بھی لگا سکتا ہے اور اسے شرم بھی دلائی جا سکتی ہے، لطر پولا بھی اسے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو کوڑوں والی سزا ہے 100 کوڑے وہ حد مقرر نہیں ہوگی، کیونکہ زنا جو ہے کیونکہ یہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اغلام بازی والے، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ یار یہ کیسی خوبصورت بات ہے، گناہ ہو گیا نا، غلطی ہوگی ان سے، اگر غلطی ہونے کے بعد اگر انہوں نے گناہ سے توبہ کر لی ہے تو پھر تم بھی ذرا معافی دے دو، ان کو جان چھوڑ دو ان کی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کو پھر آر دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر غلطی دیکھیں، یاد رکھیں 2 مخلوقیں ہیں جو گناہ سے معصوم ہے، محفوظ ہے، معصوم ہے بالکل، ایک انبیاء کی جماعت ہے، دوسری فرشتوں کی جماعت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ واحد انبیاء ہے جن سے گناہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، یا فرشتے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصہ رکھا ہی کوئی نہیں ہے، دونوں کے اندر نہیں رکھا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں وہ صرف محفوظ تو ہو سکتے ہیں لیکن معصوم
صحابہ کرام صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک یا باقی انبیاء کے اندر جتنے ان کی نیک امتیں موجود ہیں مسلمان ہیں، تو فرمایا کہ مسلمان ہیں تو پھر ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، یا گناہ کا تصور تخیل آ سکتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان سے وہ توبہ کر لیتے ہیں گناہ سے بچنے کی واصلہ اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو فاعرضوا عنہما، فرمایا تم بھی ان سے جو ہے وہ اعراض کرو، تم انہیں بار بار آر نہ دلاؤ۔ ہمارے جس طرح دیکھا ہی فلانے دن فلانا انج کی سی، ایک بار کو پکڑا جائے ہمارے ہاں چوری کرتے ہوئے یا روٹی چوری کرتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو 10 سال تک تو ہم اس کی طبیعت سیٹ کر کے ہی رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کے تانے ختم ہونے پہ نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، فرمایا پروردگار تیرے ہی بندے ہیں گناہ کر لیتے ہیں، کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر میرے کسی بندے سے گناہ ہو جائے نا تو 3 دن تک نہ لکھا کرو، ہو سکتا ہے 3 دنوں کے اندر کہیں نہ کہیں تو مار کے توبہ کر ہی لے گا کہیں نہ کہیں تو یار توبہ کر ہی لے گا نا یار، لیکن پھر بھی بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کو بیان کرنے کے بعد زنا کی آیت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اغلام بازی کو بیان کیا، پھر ساتھ ہی فرمایا اگر توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں فاعرضوا عنہما، تم بھی ذرا معافی دے دیا کرو، جان چھوڑ دیا کرو، ہے جی کتنی بڑی بات کی ہے۔ فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما، تم بھی ان کی جان چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں رب بھی توبہ قبول، جب رب توبہ قبول کرنے والا ہے، جب رب مہربان ہے، رب اگر ان سے معافی دے رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، رب کرم فرما رہا ہے نا، دیکھ تو رب رہا ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی نا، کون سی، کیا آپ کو پتھر پہ کھڑا کر کے نا زمین اور آسمان کے اندر جتنی مخلوق تھی ساری دکھا دی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب زمین پیش کی گئی نا تو آپ نے دیکھا کہ روح زمین کی ایک جگہ پر نا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، آپ نے دعا مانگی یا اللہ اسے تباہ کر دے، اسی وقت ختم، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں سب کو روز دیکھتا ہوں، تیری مہربانی اولاد رکھ، ہے جی ہاں، یعنی تم نے تو دعائیں مانگتے جانا ہے، تو میرا خلیل ہے، تیری دعا تو رد نہیں ہو سکتی ہے، میں سب کو روز دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے دیکھیں نا جی انسان کے اندر یہ مادہ رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے جی کہ ہم کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لائیں کہ جناب جو بالکل ہی جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص ایسا مل جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے ایک بزرگ بیٹھے تھے تو ان کے پاس نا نمازی حضرات آ گئے، کہنے لگے جی ہمیں امام چاہیے، امام بھی ایسا ہو جو مسجد کی صفائی بھی کرے، اذانیں بھی دے، ہمارے بچوں کے کانوں کے اندر اذان بھی دے، نمازیں بھی پڑھائے، بچوں کو پڑھائے، یہ سارا کچھ کرے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں تنخواہ کتنے دیں گے؟ غریب بندے ہیں جی 5-1 ہزار روپے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے بندے میں تمہیں ایسا امام دیتا ہوں کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور مزیداری کی بات یہ کہ امام روٹی بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارے بچے بھی پڑھائے گا، کانوں میں اذان بھی دے گا، نمازیں پڑھائے گا، سارا کچھ کرے گا، نہ روٹی کھائے گا نہ پانی پیے گا، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بلے بلے ایسا ہی امام ہمیں مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں جبریل علیہ السلام کو فون کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی ان سے رابطہ کر لیتے ہیں، جبریل علیہ السلام آ کے تمہیں نماز پڑھائیں گے، اس کے علاوہ تو تمہاری جو ہے نا ڈیمانڈ ہے تمہاری وہ صرف جبریل علیہ السلام پوری کر سکتے ہیں، باقی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی شخص جو ہے وہ گناہ سے محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فاعرضوا عنہما، تم بھی انہیں چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جب رب ان کے گناہوں سے معافی دے رہا ہے تو تم بھی ذرا کیا کرو، معافی دے دو۔ تو آگے دیکھیں جی فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، فرمایا کہ یہ جو توبہ ہے نا، توبہ فرمایا علی اللہ للذین یعملون السوء، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یعملون السوء جو غلط کام کر لیتے ہیں، ہے جی جو غلط کام کرتے ہیں، بجہالۃ غلط کام کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، فرمایا جو گناہ کر لیتے ہیں نا اگر پھر توبہ کر لے تو رب نے توبہ کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے رب فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی یہ توبہ کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، میں جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی قبول فرما ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا ایک شخص جب گناہ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار یہ جانے لگا ہے گناہ کرنے کے لیے، لکھ دیں، تو میں ذرا رک جاؤ۔ جب وہ چل پڑتا ہے پھر فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار لکھ لیں، کہتے نہیں ابھی بھی رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ گناہ پر پہنچ جاتا ہے، جب کرنے لگتا ہے پھر کہتے ہیں پروردگار لکھ لیں، اب تو کرنے لگا، فرمایا نہیں اب بھی رک جاؤ،
جب کر لیتا ہے نا گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو فرمایا اس کے بعد کہتے پروردگار اب لکھ لے، فرمایا چلو ایک لکھ لو، کیا کرو ایک لکھ لو. اور نیکی فرمایا کہ جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو فرماتا لکھو، منٹ مارو لکھو جلدی کرو. کہ پروردگار ابھی تو ارادہ کیا، فرمایا ارادہ تو کم سے کم کر لیا نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث پاک ہے. فرمایا ارادہ تو کر لیا نا کم سے کم، لکھو منٹ مارو. لکھ لیتا ہے. فرمایا جب یہ نیکی کی طرف چل پڑتا رب فرماتا ہر قدم کو نیکی کی طرف لکھو. جب کر لیتا فرمایا پھر لکھو. کہ پروردگار گناہ کی بات تھی، فرمایا پھر بھی رک جاؤ، پھر رک جاؤ، پھر رک جاؤ. نیکی کی بات ہے یہ، فرمایا پھر کرو، فرمایا ابھی لکھو، ارادہ کیا کہ پھر لکھو، ابھی قدم اٹھایا پھر لکھو. بخاری پاک کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب کوئی شخص گھر کے سے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنے قدم بھی چل کے آ رہا ہے سارے نیکی لکھو. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ مریض کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے جتنے قدم چل کے جاتا ہے سارے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. جب کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو توبہ ہے نا، توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے. ہاں ثم یتوبون من قریب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہے جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. آگے دیکھیں فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، فرمایا ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا جو برے کام کرتے ہیں. کیسے؟ کیا مطلب؟ پیچھے تو کہہ رہا ہے جو برے کام کرتے ہیں ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، یہاں فرما رہا ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا. تو یہ کون سے ہیں؟ فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، فرمایا کہ یہ توبہ نہیں کرتے، برے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں. فرمایا جب ان کو موت آ جاتی ہے، یاد رکھیں توبہ کا وقت کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک توبہ کا وقت ہے. جب یہ پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیب کی چیزیں بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، مرنے لگتا ہے، تو مرتے ہوئے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، دوسری آنکھیں، جب وہ فرشتے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اس کو آخرت کے معاملات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے جب تک یہ معاملات غیبانہ معاملات اس کو نظر نہیں آتے ہیں تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جتنی مرضی توبہ کرتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. بعد ایک اور مسئلہ بھی دیکھیں، اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پہلی والی توبہ ہوتی ہے نا وہ اس کی ٹوٹتی نہیں ہے. مطلب یہ کہ گناہ کیے ساتھ ہی توبہ کر لی، فرمایا جب وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی پہلی والی توبہ ختم ہو چکی ہے، نہیں، فرمایا پہلے والی توبہ کے سارے اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اب اس نے جو گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد اب جب توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے یہ پہلے جو گناہ کیا ہے وہ بھی سارا معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں قال انی تبت الآن، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو کہتے اب میں توبہ کر رہا ہوں. مرتے وقت جب فرشتے نظر آنے لگ گئے، آخرت کے معاملات نظر آنے لگ گئے، کہا جی ہون میں توبہ کی تھی، جس طرح فرعون نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا قال انی تبت الآن، ٹھیک ہے جی، اب میں توبہ کر رہا ہوں. آمنت برب ہارون و موسیٰ، فرمایا نہ اب نہ، کیونکہ اب تجھے سارے معاملات نظر آ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہے جو عالم نزاع کے اندر توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے کر لے تو پھر قبول ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر جائے. ہے جی. آگے جا کے ہندو توبہ کرنا شروع کر دیں، عیسائی توبہ کرنا شروع کر دیں، یہودی توبہ کرنا شروع کر دیں. فرمایا نہ اب نہ، توبہ کا جو وقت تھا وہ دنیا کے اندر تھا. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو کفر کی حالت میں مر جائے اور جو عالم نزاع کے اندر جا کے توبہ کرنے کی کوشش کرے، تو میں ایسے بندے کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.